الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، سورہ بقرہ کی اس وقت میں نے آیت نمبر 274 سے لے کر آیت نمبر 281 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی ہم 273 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج طریق القرآن کے حوالے سے ہمارا 47واں درس ہے یا ہماری 47ویں کلاس ہے۔ اس حوالے سے تو بس اب 2 کلاسیں ہماری اور ہوں گی انشاءاللہ، پھر سورہ بقرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ آج یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان یا موضوع ہے
منافع حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اور بدترین ذریعہ، یعنی دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو بچت ہے اس کو میں کسی ایسے کام کے اندر جا وہ لگاؤں جس سے میرے وسائل میں اضافہ ہو۔ یہ اضافہ جو ہے اسی کو منافع کہتے ہیں۔ تو ایک ہے بہترین ذریعہ اور ایک ہے بدترین ذریعہ منافع میں اضافے کا۔ تو یہ اصل کے اندر ہے جو ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے جو ہے وہ آئے گا۔ اس سے جو پہلی ہماری کلاس تھی، کلاس نمبر 46 ہے، اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر خرچ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، نیکی کا عمل ہے۔ وہ انسان جو ہے وہ خواہ خدمت خلق کر رہا ہو یا آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی یتیم، مسکین، بیوہ، کسی مسافر، اس کی امداد جو ہے وہ انسان کر رہا ہو، یہ سب جو ہے وہ ایسے عمل ہیں اگر یہ خلوص نیت کے ساتھ انسان نے انجام دیے ہوں تو ان کا بڑا اجر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اجر جو ہے وہ اس مال کا ہے، اس صلاحیت کا ہے، ان وسائل کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں انسان جو ہے وہ لگاتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جہاد فی سبیل اللہ میں لگاتا ہے۔ جہاد تو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ ہے خالصتاً اللہ تعالی کی حکمرانی پیش نظر ہو، اللہ کے کلمے کی سربلندی، اسی طرح جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی کبریائی انجام دی، اللہ اکبر کی جو ہے وہ تکمیلی شان ظاہر ہوئی۔ جب مکہ فتح ہو گیا، عرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی، تو اس سے اب وہ اللہ جو بڑا ہے، جو مکہ میں بھی بڑا تھا، جس وقت وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور مکے میں بھی کم از کم مسلمان تو اس تکبیر جو ہے اس سے محروم نہیں تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، لیکن یہ جو ہے وہ جسے کہہ لیں تضاد، کہ ایک طرف وہ بت پڑے ہوئے ہیں، معبود پڑے ہوئے ہیں جن کو وہ معبود مانتے ہیں، اب ان کے درمیان رہتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اور ایک وہ ہے کہ ان معبودوں کے خاتمے کے بعد اللہ اکبر کہنا، یہ ہے اصل کے اندر وہ پوری شان کے ساتھ اللہ کی کبریائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ذریعے، جہاد و قتال سے گزر کر
مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے عرب میں اللہ تعالی کے کلمے کو سربلند کر کے جو وہ انجام دیا۔ اب یہ بات بالکل جسے کہتے ہیں کہ قول اور جو ماحول ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس ماحول میں اللہ کو بڑا تسلیم کر لیا گیا ہے، جبکہ جب تک ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، مسلمان مکہ میں تھے، تو یہ قول تو تھا کہ اللہ اکبر، لیکن وہ ماحول اللہ کے بڑے ہونے کی گواہی نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ تو بت پڑے ہوئے تھے وہاں۔ تو اللہ اکبر کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ ماحول جو ہے نا اس کی گواہی تو اس وقت آئی ہے جب عرب کے اندر جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد یا جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہوا۔ اب یہ جو جد و جہد ہے یا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے، جس طرح سورہ صف کے اندر بھی آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حل ادلکم علی تجارت، کیا ہم تمہیں بتائیں ایک تجارت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم پختہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، بھروسہ رکھو اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اس بھروسے کا یا اس ایمان کا عملی ثبوت کیا ہے کہ اس رستے پر اپنا جسم و جان کی صلاحیتیں، وقت، یہ بھی لگاؤ اور اپنے وسائل بھی لگاؤ، اپنا مال بھی جو لگاؤ۔ تو یہ جو ہے نا وہ پچھلا رکوع یا پچھلا درس جو ہے وہ رکوع تو 2 بنے تھے، اس میں تھا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، شہادت علی الناس کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالی کے اس رستے کے اوپر انفاق فی سبیل اللہ، اس کی اہمیت تھی۔ اور وہاں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس رستے پر خرچ ہوگا، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے اس کو قائم و نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو بھی خرچ ہوگا، وہ اگر 1 روپیہ ہے تو کم از کم 700 گنا اللہ کر کے دے گا، اگر وہ پوری ان شرائط کے ساتھ خرچ ہو گیا ہے جو شرائط اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی انفاق کی مقبولیت کے لیے یا اس کے قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہے نا، وہ شرائط اگر پوری کر گیا، اللہ نے قبول کر لیا، تو وہ 1 روپیہ 700 کم از کم بنا کر اللہ دے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ 700 کم از کم ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اسے 700 سے بھی بڑھا دے گا۔ اب 700 کے آگے بتایا نہیں ہے کہ کہاں تک بڑھا دے گا، وہ دگنے کر دے، چوگنے کر دے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ اس انسان کے حالات، اس کی نیت، اس کے اخلاص کے اوپر مبنی ہے، جس نے بھی اس رستے کے اوپر کوئی صلاحیت لگائی ہے، کوئی وقت لگایا، کوئی وسائل جو لگائے، تو یہ بہترین راستہ ہے یا بہترین تجارت ہے، جیسے کہا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، بہترین تجارت ہے۔ میں نے شروع کے اندر بات کیا نا کہ ایک تو انسان ہے نا کہ وہ محنت کرتا ہے، تو محنت سے
بمشکل اپنی روٹی چلا رہا ہے، لیکن جس کے پاس بچ جاتے ہیں اس کو یہ سوچ آتی ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ اس نے کما لیے، خواہ تنخواہ لے لی، اب اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ جو اضافی میرے پاس ہے میں اس سے اور پیسے کماؤں، کو کاروبار کروں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے نا، اس کو پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو فرمایا قل العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اپنی بچت خرچ کرو۔ یعنی دیکھیں آپ کاروباری آدمی کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں، وہ جب کاروبار کرتا ہے نا تو اگر اس کے گھر میں بھی کچھ پیسے پڑے ہوں نا تو ادھر کاروبار جو ہے وہ اوپر اٹھ رہا ہے تو وہ بھی اس میں پکڑ کے گھر سے لا کے بھی اس میں ڈال دیتا ہے، جیب بھی خالی کر لیتا ہے، بلکہ کسی اور سے بھی پکڑ کر ڈال دیتا ہے۔ اب اسی طرح یہاں وہاں بتایا گیا قل العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بتا دیں کہ تم زیادہ کرنا چاہتے ہو نا تو اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتے کہ تم اللہ کے دین کی سربلندی میں جو ہے وہ لگا دو، تو جو بھی تمہاری بچت ہے، جو کچھ بھی اضافہ ہے وہ تم اس راستے کے اوپر لگا دو، اللہ کے دین کے لیے یا جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جو ہے وہ اپنی بچت جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ تم لگا دو۔ بہرحال اب یہ تو ہے بہترین ذریعہ، اب بدترین ذریعہ کیا ہے؟ بدترین ذریعہ ہے سود کے ذریعے انسان اپنی دولت کو یا اپنی بچت کو اور بڑھائے، خواہ وہ بینک میں رکھ کر یا کسی اور طریقے سے سود کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو، اور جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے کہ مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس سے مجھے میری جو دولت ہے یا میرے جو وسائل ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اور اضافہ ہو جائے۔ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی پیسے پڑے رہیں گے تو کیا فائدہ ہے اس کا، اس کو کام میں لگاتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں۔ تو پیسے تو بہرحال دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو سود پر جو دیں گے اس میں بھی آپ کے پیسے زیادہ ہو کر ہی آئیں گے۔ تو لیکن یہ ہے بدترین طریقہ اپنے وسائل کو بڑھانے کا، اور وہ ہے بہترین طریقہ، یہی ہمارا موضوع ہے نا۔ تو بس اب اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اب اصل میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا، پچھلے رکوع کا اینڈ ہے تو وہ یہی ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے وسائل کو جو ہے وہ لگانا۔ بہرحال وہ اگر کوئی بھی صدقہ ہے تو اللہ اسے بڑھائے گا ہی، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اضافہ اس انفاق میں ہے جو انفاق فی سبیل اللہ ہو۔ فی سبیل اللہ سے مراد جیسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس جد و جہد میں خرچ ہو رہا ہے جو اللہ کی کبریائی کے لیے جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس کا کوئی بھی مرحلہ ہے لیکن اس میں خرچ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن،
ظاہر ہے دو ہی چیزیں ہیں، یا رات ہوگی یا دن ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی وقت کی تخصیص نہیں ہے. جب ضرورت ہے، جب تقاضا ہے، تو اس وقت وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اور آج کل تو جو خاص طور پر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اب تو رات اور دن کا کوئی فرق رہا ہی نہیں. جنگیں بھی رات دن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جدوجہدیں بھی رات اور دن جو ہے وہ ہوتی ہیں. یہ بھی ایک جدوجہد ہے، اور ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، یہ دن تو نہیں ہے نا. تو فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن، سرم والانیہ، اور چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. یہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی. دیکھیں بعض صدقات وہ ہے، مثال کے طور پر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ فرض نماز. اب کوئی آدمی کہے جی میں فرض نماز چھپا کر پڑھتا ہوں، تو یہ وہ غلط ہے. فرض کے لیے اسے اعلانیہ مسجد جانا پڑے گا. مسجد جائے گا، چھپ تو نہیں رہے گی نا، وہ تو نظر آتا ہے نا. باقی اپنے نفل چھپا کر پڑھ لے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمارے رواج نہیں ہے چھپا کر پڑھنے کا. پھر وہ جو چلا جاتا ہے وہ دوسرے کو بھی دیکھتا رہتا ہے کہ یہ اس نے تھوڑے پڑھے ہیں، وہ ہو سکتا ہے چھپا کے پڑھتا ہو. بس وہ تو اسی کا اتنا ہی ضروری تھا کہ وہ فرض جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پڑھے. باقی اگر وہ جا کر اپنے پڑھتا ہے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں بالکل مختلف صورتحال جو ہے وہ بن جاتی ہے. بہرحال یہ سمجھ. اسی طرح اگر اللہ تعالی کا وہ دین سربلند ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، تو پھر اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرے گی. تو ظاہر ہے چھپا کر آپ کیسے کریں گے؟ وہ تو حساب کے ساتھ لے لے گی آپ سے. اگر آپ چھپائیں گے بھی تو وہ چھپانے نہیں دے گی. اسی طریقے سے عشر جو ہے وہ اعلانیہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. البتہ نفلی صدقہ آپ کرنا چاہتے ہیں نا. اچھا اس میں بھی آپ یہ سمجھ لیں، بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مدینے میں آپ نے اعلان کیا غزوہ تبوک کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں نا وہ فراہم کرے. تو اب جو آدمی لے کر آ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ بھی پوچھ لیتے تھے، سب سے نہیں لیکن جس سے بھی آپ سوال کر لیتے تھے کہ بھئی گھر میں جو تھا اس میں سے کتنا لے کر آئے ہو. وہ واقعہ تو آپ نے سنے ہوں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تو ان سے بھی پوچھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا. تو اب یہاں کون سی چھپا رہ گیا؟ یہاں تو خود بخود ہی ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بتایا، خود بخود ظاہر ہو گیا. تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس خیال سے کہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے، یہ ترغیب جو ہے نا وہ غلط مقاصد کے لیے بھی لوگ دیتے ہیں نا. مثال کے طور پر کسی جگہ نعت خوانی کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی میلاد کی مجلس ہو رہی ہے، اور وہ جو نعتیں پڑھ رہا ہے اور لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو پیسے دینے کا خیال نہیں آ رہا. تو ویسے خیال کے لیے انہوں نے اپنے دو چار بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنے جا کر خود پیسے دینے لگ جاتے ہیں نا، تاکہ وہ باقیوں کو بھی خیال آ جائے کہ پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ تو وہ لطیفے والی بات ہی آ گئی ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا خیال سے آدمی دیتا ہے کہ بھئی چھپا کر دینے والی تو بات نہیں ہے، اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کرنا ہے تو لوگوں کو ترغیب ملے گی، میں دیتا ہوں. اچھا بعض اوقات لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں تھوڑے دینا چاہتا ہوں تو دوں گا تو شرم آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال
اس میں کوئی آدمی جو ہے نا وہ اس خیال سے کہ چلے میں شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کوئی اور بھی دیکھ کر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈال لے گا، تو یہ تو وہ بات نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھیں کسی آدمی کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، کسی فرد کو، مثلاً آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ اس طرح دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ لگے، جو ہے نا وہ اس طرح اس کی، تاکہ اس کی جو عزت نفس ہے وہ برقرار رہے، اور پھر اس سے کوئی مطالبہ نہ اپنے ذہن میں آئے کہ جی اب میری کو بھی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس نے میری ضرورت پوری نہیں کی تو مجھے فوراً یاد آ جائے کہ میں نے اس کو زکوٰۃ دی تھی یا اس کی فلاں جگہ مدد کی تھی، اس نے میری مدد نہیں کی، چلو نہیں کی تو نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن، سرم والانیہ، چھپے بھی اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف آدمی کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تھوڑے رہ جائیں گے، میرے وسائل کم ہو جائیں گے۔ وہ جس طرح سورہ بقرہ میں آیا نا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراوا دیتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، تم اگر اس طرح اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے لگ گئے تو تم تو غریب ہو جاؤ گے، پھر تمہاری ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ بہرحال یہ چیزیں انسانوں کے دل میں آتی ہیں اور سب کے دل میں آ جاتی ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھے، کسی کو حوصلہ دے، ہمت دے۔ تو بہرحال فرمایا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے کے اوپر جب وہ خرچ کیا ہے تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کئی لوگوں کو تو حزن ہوگا، قیامت کے دن حزن ہوگا، دنیا میں بھی حزن ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آدمی ایک وقت میں ایسی جگہ کے اوپر خرچ کرتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اسی پر افسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی عمر کے فلاں حصے میں فلاں جگہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا، ضائع کر دیا، یعنی بعد میں اسے ہدایت مل گئی تو اب وہ اسے سمجھتا ہے فضول، لیکن جس وقت وہ اس سٹیج پر تھا تو اس وقت بڑا فخر کرتا تھا۔ جس طرح وہ قرآن حکیم کے اندر بھی آیا نا کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اتنا مال جو ہے وہ ضائع کر دیا، تو اب میرے ذہن کے اندر آیت نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ 30ویں سپارے کی میں ہی ہے وہ آیت کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اتنا مال جو ہے وہ ضائع کر دیا، یعنی یہ اس ضائع کرنے سے مراد وہ فخر سے بتاتا ہے نا کہ ہم نے شادی کے اوپر اتنا خرچ کیا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنی بڑی بارات تھی، اتنے بڑی جو ہے وہ اتنے بڑے شادی ہال کے اندر ہم نے شادی کی، اتنی خوراک ہم نے جو ہے لوگوں کو مہیا کی، اتنے طرح کے کھانے جو ہے وہ دیے۔ تو اسی طرح کسی کے مرنے کے اوپر جو ہے وہ، یہ ابھی 2-4 دن پہلے کی خبر ہے کہ وہ کسی جگہ بیکاری تھے، وہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ کروڑوں کا جو ہے وہ کسی کا 40واں ہی کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ فخر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اب وہ اگر ہدایت آ گئی ہے تو پھر اسے افسوس ہوگا کہ میں یہ کیا کرتا رہا، کوئی اللہ کے راستے پر ہی لگایا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے حزن، اور نہیں تو قیامت کے دن تو ہوگا ہی نا۔ دیکھیں ایک آدمی دنیا میں سینما بنا کر مر گیا اور دوسرا مسجد بنا کر مر گیا، تو یہ سینمے والے کو اس وقت احساس ہوگا نا
ایک آدمی دنیا کے اندر کھانے پینے میں خرچ کر کے چلا گیا، دوسرا جو تھا وہ اللہ کے راستے پہ یا جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا تھا. اور اب ظاہر بات ہے کہ جب قیامت کے دن اسے اس بات کا حزن ہوگا جس نے ضائع کیا، اور جس نے اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کیا، جہاد فی سبیل اللہ میں کیا، اس کو تو کوئی حزن نہیں ہوگا، تو خوشی ہوگی، بلکہ اسے اس وقت یہ احساس ہوگا کہ میں اور بھی لگا دیتا، میں اپنی ضرورتیں اور کم کر لیتا اور میں یہاں جو ہے وہ لگا لیتا. تو فرمایا کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا. اب وہ بات آ رہی ہے سود خوری. اچھا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو آیات ہے نا، یہ فتح مکہ کے بعد غالباً سن 9 کے آس پاس، یا جو ہے وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سے کچھ پہلے، فتح مکہ کے بعد یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، لیکن مضمون کی مناسبت سے اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا، اور یہ بالکل مضامین جو ہے نا وہ مناسبت کے ساتھ ہی آ رہے ہیں. ویسے باقی صورت ساری جو ہے نا وہ غزوہ بدر سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے. بس یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دو آیات ہیں، یا پھر وہ آخری رکوع جو ہے نا وہ پہلے نازل ہوا ہے. وہ جب ہم وہاں جائیں گے تو پھر اس کا تذکرہ کر لیں گے. تو فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، اور وہ جو سود خوری کرتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. قیامت کے دن سب لوگوں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا، تو وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے مگر اس طرح جیسے ان کو شیطان نے بے وقوف بنا دیا، پاگل کر دیا. یعنی وہ ہمارے ہاں عام طور پر ایک مثل مشہور ہے کہ فلاں آدمی جو ہے نا اس کو جن چمٹ گئے. تو یہ کیفیت اوا توا یہ اس کا جو ہے وہ بولنا ہوگا. اچھا، ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے سود خوری میں جو زیادہ ملوث ہو جاتا ہے نا، دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جس کی کوئی مجبوری ہے، مطلب عام روٹین کے اندر کوئی آدمی مجبوری میں یا ضرورت میں نہیں، اسے کسی جگہ سے ملتا تو وہ سود کے اوپر لے رہا ہے. گناہ تو یہ بھی ہے، لیکن اس کی جو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی کیفیت کچھ اور ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی کو کوئی مجبوری نہیں ہے، مل لگانا چاہتا ہے، تو وہ اب مل لگانے کے لیے وہ سود کے اوپر رقم لے رہا ہے نا. تو اب یہ مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا وہ اپنا سٹیٹس جو ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ لیتا ہے. بہرحال جو ہے نا وہ یہ پھر ظاہر ہے ان چیزوں کا فرق اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، لیکن یہ صورتحال ہے. ایک تو کوئی مجبوری کے ساتھ لیتا ہوگا تو ہے، تو مجبوری میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، جس طرح رشوت کی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اور ایک وہ ہے کہ مجبوری وغیرہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ترقی کرنے کے لیے آدمی جو ہے وہ سود کے اوپر لیتا ہے، بینک سے لیتا ہے، کوئی فیکٹری لگا لیتا ہے، کوئی مل لگا لیتا ہے. تو اب اس کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا، مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتا. تو فرمایا کہ اب اس میں دو ہوتے ہیں نا، ایک تو سود کے اوپر لینے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو پیسے دے کر تو پھر سود سمیت واپس لیتا ہے. وہ جو واپس لیتا ہے اس کا تو کوئی مطلب کوئی اس کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا، وہ تو واضح ہی ہے. اور اس میں بھی جو کم از کم دنیا کی ترقی کے لیے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ
اس کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ تو چاہے تو سب کو معاف کر دے نا، اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ بھی قبول کر لے، لیکن یہ چیزیں اس کے ساتھ ہی ہیں۔ تو اب یہاں فرمایا کہ جو لوگ سود خور ہیں، الذین یاکلون الربا، جو سود خور ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ میں بات کر رہا تھا کہ جو یہ سود خوری میں ملوث ہو جاتے ہیں، یعنی سود کے اوپر پھر کاروبار ان کے ذرا لمبے ہو جاتے ہیں، تو وہ دنیا میں بھی پاگل ہی لگتے ہیں۔ تو یہ میں نے ویسے خود بھی دیکھا ہے، کراچی کے اندر جو ہے نا، وہ میں جایا کرتا تھا پیدل اپنے دفتر، تو وہ میں گھر سے نکلتا تھا صبح، تو ایک وہ واک بھی ہو جاتی تھی اور پیدل جاتا تھا۔ تو وہاں جو ہے نا، وہ جب میں جاتا تھا اور جب واپس آتا تھا، تو وہ سٹاک ایکسچینج کا دفتر کھلا ہی ہوتا تھا۔ اس وقت اتنے خطرات نہیں تھے کہ کوئی یا حملہ ہو جائے گا یا کوئی اس طرح کی بات ہے نا، تو وہ مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اس کے دروازے پہ جاتا نا، تو وہاں اتنا شور ہوتا، اور کئی لوگ جو ہے نا وہ اس طرح اس کے اندر جو وہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ میرے خیال میں بروکر ہوں گے۔ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ بروکر ہوں گے ان کے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو آج کل یہ لگاتے ہیں نا کانوں کے اوپر اور سر کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس سے سنتے ہیں، یہ انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو دونوں ہاتھوں میں ٹیلی فون پکڑے ہوئے تھے، نیچے بھی دو تین ٹیلی فون پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اتنا زیادہ شور شرابہ، پتہ نہیں، میں پہلے تو سمجھتا تھا کہ مجھے بہت بعد میں پتہ لگا کہ یہاں یہ کوئی اس کو سٹاک ایکسچینج کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح جس طرح ہمارے وہ یہ صبح آپ چلے ہیں نا، خاص طور پر سبزی منڈی کے اندر، یہ بھی کم شور یہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بھی تھوڑے بروکر ہوتا ہے، وہ تو بے تحاشا ہے، اس کے پتہ نہیں چلتا کون کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں کھڑا ہو کر جو دیکھا کرتا تھا، تو پاگلوں کا جو ہے نا وہ ایک سما وہاں لگا ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ کیا نہیں کھڑے ہو سکیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، مگر اس طرح جیسے ان کو پاگل بنا دیا شیطان نے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آپ یوں سمجھ لیں کہ آخر میں جا کر یہ سود وغیرہ کے احکامات آئے ہیں نا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ربا جو ہے، اس سے متعلق احکامات جو ہے نا وہ چونکہ اینڈ پر آئے تھے، تو ہم اسے پوری طرح یعنی تفصیلات کے ساتھ نہیں سمجھ سکے، لہذا جس میں شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دو۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا، کافی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہے، جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے رہے، پھر کوئی نہ کوئی مسئلے آتے رہے تو وہ حل ہوتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے احکامات آئے اور پھر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ تھوڑا وقت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو پھر وہ کئی ساری اس کی چیزیں وہ جب پریکٹیکلی جب وہ چیز ہوتی ہے نا، یعنی عملاً کوئی چیز عمل میں آتی ہے، تو پھر مسائل کا پتہ لگتا ہے نا کہ اچھا اس کا کیا پھر کریں جی، اس کا کیا کریں۔ تو اگر وہ عمل کے اندر آ ہی نہیں رہی، تو پھر مسئلہ تو پیدا ہی نہیں ہونا نا، مسئلے تو پیدا ہوتے ہیں عمل کرتے وقت۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ اسی طرح کی بات ہے کہ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی تجارت بھی تو لوگ کرتے ہی ہیں نا۔ ایک آدمی جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ 500 روپے کی کوئی وہاں سے فروٹ خریدتا ہے، یہاں آ کر بیچ دیتا ہے تو 600 کا بیچ دیتا ہے۔ تو جس آدمی نے اسے 500 روپیہ دیا تھا، وہ اسے
550 रुपया दे देता है वापस, तो 50 रुपया अपने पास रख लेता है। तो इस तरह की मिसालें लोग जो है वो देते हैं कि तिजारत के अंदर भी जो है वो आखिर मुनाफा तो लेते ही है ना। तो इसी तरह अगर जो है ना वो हमने पैसे दिए हैं, उसने कारोबार कर लिया, उसने अपने मुनाफे में से हमें भी दे दिया, ठीक है। तो इस तरह की मिसालें देते हैं। तो फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम कालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये इसलिए कि वो कहते हैं कि ये रिबा, सूद जो है ये भी तो तिजारत ही की मानद है। तो आप देखें ये बात है कि चूंकि ये फिर कई सारे मसले इसमें पैदा होते हैं ना, एक एक मसला नहीं, मोटी बात अल्लाह ताला ने बता दी, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। जबकि असल बात यह है कि बेशक तुम्हें समझ आ जाए या ना आए कि भाई क्या फर्क है तिजारत में और रिबा में, सूद में क्या फर्क है। फरमाया यही बड़ा फर्क है, वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने हलाल किया है तिजारत को और हराम किया है सूद को, रिबा को सूद हराम किया अल्लाह ताला ने। फमन जाहू मौइज़तुम मिर रब्बिह, तो जिसके पास भी उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुंच गई, फमन जाहू मौइज़तुम मिर रब्बिह, जिसके पास भी उसके रब की ये नसीहत पहुंच गई, क्या पहुंच गई कि अल्लाह ने सूद को हराम किया, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है। फन तहा, और वो इस नसीहत को पहुंचने के बाद रुक गया, यानी पहले वो सूद खोरी करता था और अल्लाह ताला की तरफ से ये नसीहत पहुंची, फन तहा, तो वो रुक गया, फलाहू मा सलफ, तो उसके लिए है जो उसने पहले कर लिया। अब ये मसले कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप अपने रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब रखें ना, तो जो मतलब आप फजूल खर्ची नहीं करते, कोई बहुत जरूरी करते हैं, तो वो आप जब महीने के बाद देखेंगे तो वो भी काफी सारे लगेंगे, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद। अब जिस तरीके से जब वो लोग रिश्वत ले रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी करके ले रहे होते हैं, वो वैसे तो बड़ी बड़ी लेने वाले भी होते हैं, लेकिन एक छोटे दर्जे का कोई बंदा है ना, वो भी जब रिटायर होता है ना, तो अगर उसने हिसाब रखा हो तो वो भी पता नहीं कितनी बन जाती है। अब वो कहे कि मैं वापस कर दूं तो वापस नहीं होती उससे, क्योंकि बंदा तो साथ साथ खर्च कर रहा होता है ना, लग जाते हैं, ठीक है। तो अब ये फिर बड़ा मसला बनता है कि जी अच्छा, जो जो लिया है वो भी वापस करो। तो वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलहू मा सलफ, जो हो गया वो हो गया, ठीक है ना। अल्लाह की नसीहत आने से पहले जो हो गया, जो खा लिया वो खा लिया। अच्छा, ये भी नहीं कहा माफ माफ कर दिया, फरमाया व अमरुहु इलल्लाह, उसका मामला किसके सुपुर्द हो गया, अल्लाह के सुपुर्द हो गया, चाहे अल्लाह माफ कर दे चाहे अल्लाह हिसाब ले ले। तो इससे यही समझ आती है कि अगर उसका आइंदा का तर्ज अमल अच्छा होगा तो अल्लाह उसको पिछला माफ कर देगा, ठीक है। तो जी अगर अगर वो उसका आइंदा का तर्ज अमल भी खराब है, तो इसका मतलब यह है कि पिछला भी उसने, अगर पहले उसको पता होता तो फिर भी उसने यही करना था ना। तो वो तो जो पहले कर रहा था नसीहत आने से पहले, वो ही नसीहत आने के बाद कर रहा है, तो लिहाजा फिर वो उसको भी शामिल कर लेगा उसमें, ये बात। वमन आदा, और जो इसका इरादा करेगा, रिपीट करेगा, यानी अल्लाह की नसीहत आ जाने के बाद, और यहां नोट कर लें कि ये तो उस वक्त की बात है ना जब आयतें नाजल हो रही थी, लेकिन हम तो पैदा हुए हैं तो ये आयतें नाजल ही मिली है ना। हमने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, सुना है या नहीं सुना, लेकिन ये है कि ये अपनी जगह मौजूद तो है ना। लेकिन फिर भी चलें, इस हद तक जो है ना वो बात हम मानते हैं कि अगर तौबा अल्लाह कबूल कर ले तो वो माफ माफ कर देता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं जाकर रुकना तो है कि नहीं है, कि एक आदमी जो है उसने
جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ لائن کھینچ دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ آج کل کے ماحول میں حالات میں یہ چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کے اندر جو ہے نا وہ جو مشکل کام ہے، وہ مشکل کاموں میں سے عورت کے لیے پردہ کرنا اور مرد کے لیے حلال کما کر لانا، یہ مشکل ترین کام ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو کام، عورت کے لیے پردے میں رہنا، شرعی پردہ، اور مرد کے لیے حلال کما کر لانا، یہ مشکل ترین کام ہے۔ تو بہرحال فرمایا ومن عاد فاولئک اصحاب النار، جس نے نصیحت آ جانے کے بعد دوبارہ کیا تو فرمایا فاولئک اصحاب النار۔ یہ نصیحت نوٹ کر لیں، کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو رکنا بھی مسلمان ہے، ظاہر ہے جو قرآن پر ایمان نہیں لایا تو اسے وہ رکا یا نہیں رکا اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا۔ تو جو ایمان والا تھا، ایمان کا دعوے دار تھا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ گئی اور پھر وہ رکا نہیں۔ فرمایا فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں جانے والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور یہ اگر ہم اپنے اس ماحول کے اندر جو وہ دیکھیں تو اس کی یہ صورتحال بڑی تباہ کن ہے۔ آگے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اچھا اب یہ ذرا دیکھیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح وہ ہم کہتے ہیں کہ آج کل تو پتہ نہیں وہ بھی نہیں ہے، ہم جب پڑھتے تھے تو وہ بلیک بورڈ ہوتے تھے، بعد میں وائٹ بورڈ آ گیا، اب پتہ نہیں وہ بھی ہیں کہ نہیں ہے، تو ان کے اوپر کوئی چیز لکھی جاتی تھی اور پھر اس کو وہ ڈسٹر سے مٹا دیا جاتا تھا۔ تو اللہ سود کو مٹاتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جس کو مٹاتا ہے؟ یہ نوٹ کر لیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ عرب کے اندر کسی جگہ لکھا ہوا تھا، آپ کہیں خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر جب وہ لکھ دیا تھا انہوں نے تو اللہ اس کو جب وہ مٹاتا ہے۔ یہ لوگوں کے عمل میں یہ چیز شامل تھی، معاشرے کی جو معاش ہے، یہ سود جو ہے اس کا تعلق معاش سے ہے نا، پیسے سے ہے۔ تو یہ جو ایک معاشی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے حرام ہے نا، تو ویسے تو ایک معاشی عمل ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا وہ ان کی معاش کے اندر، عرب کے اندر یہ معاش میں یہ چیز شامل تھی، معاش میں سے اس کو مٹانا چاہتا ہے کہ یہ یہاں ایمان والے جو ہیں ان کی معاش میں یہ نہ رہے، سود نہ رہے، اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے جی، یہ صرف یہی نہیں، اسی طرح اللہ بے حیائی کو بھی مٹانا چاہتا ہے، اللہ ظلم کو بھی مٹانا چاہتا ہے، اور اللہ عدل و انصاف کا قیام چاہتا ہے۔ تو یہ سود جو اللہ مٹانا چاہتا ہے یا اللہ مٹاتا ہے، تو اس کو عملاً تو مٹایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر میں بیٹھ کر یا خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یا مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر تو نہیں مٹایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ دعائیں کرتے اور کہتے کہ یہ میں اس کے مٹ جانے کی دعائیں کرتا ہوں، یا خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کہتے کہ میں جی اس کے مٹ جانے کی دعائیں کرتا ہوں۔ اس کے لیے اصل کے اندر ایک جدوجہد ہوئی ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہوا ہے، جس کے لیے وسائل اور صلاحیتیں لگانے کی بات ہو رہی ہے نا۔ اگر وہ جہاد نہ ہوتا، اگر وہ جنگیں نہ ہوتی،
اگر عرب کے اندر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم نہ ہوتی تو نہ چور کو اس کی سزا مل سکتی تھی، نہ ظلم کا خاتمہ ہو سکتا تھا، نہ عدل و قسط کا نفاذ ہو سکتا تھا، نہ سود مٹ سکتا تھا۔ تو آج بھی اگر ہم ایسے سمجھے نا کہ ہاں اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو روک لوں، لیکن اللہ تو مٹانا چاہتا ہے پورے ملک سے، پوری زمین سے، انسانوں کے عمل سے۔ یا تو اگر اتنی بات ہوتی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ذات کے لیے اس کو جو ہے وہ کہا کہ اپنے بس جو ہے نا وہ آپ تو پہلے بھی اس میں ملوث نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، اصل تو وہ معاشرہ ملوث تھا، تو لہذا اس معاشرے کے عمل سے اس چیز کو جو ہے وہ نکالنا تھا۔ تو یہی اصل کے اندر وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہے کہ اللہ جس چیز کو مٹانا چاہتا ہے اس کو مٹ جانا چاہیے۔ اب اس کو مٹائے گا کون؟ اس کو مٹائیں گے ایمان والے۔ اگر ان کے اندر شعور ہوگا، پختہ ایمان ہوگا، وہ اس کے لیے وقت، صلاحیتیں، وسائل جو ہے وہ لگائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر جو ہے نا وہ تو ہم نے یہی پیش کرنا ہے نا کہ میں نے اتنی کوششیں کی، اتنے وسائل لگائے، اتنا وقت لگایا، اتنی صلاحیتیں لگائی، ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا تو فابہا، نہیں ہوا ہے تو اگر میری کوشش ہی کم تھی، میرے وسائل بھی تھے، میں نے لگائے کم ہے، تو پھر یہ تو حساب دینا پڑے گا۔ اگر میں نے جتنا اللہ نے وقت دیا ہے، جتنی اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جتنے اللہ نے وسائل دیے، اس کے حساب سے میں نے لگا دیے اپنی عقل سمجھ کے مطابق، لیکن ہوا کچھ نہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلا دنیاوی اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہم میرے لیے جو ہے وہ کوئی سختی نہیں ہے کہ تو کیسے وہاں رہا، ٹھیک ہے نا، میں تو کوشش کرتا رہا۔ تو بس یہ بات ہے، جس طرح شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کرتے رہے، پیغمبر ہو کر نہیں ان سے روک سکا، وہ تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا نا، تو اللہ کا عذاب اب بھی آ جائے تو ہاں کون روک سکتا ہے؟ تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں روک سکے نا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں روک سکے نا، وہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام یا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا، جو صلاحیتیں دی، جو وسائل دیے، جو کچھ، جیسے کہتے ہیں جی میں جتنا کچھ کر سکتا تھا میں نے کر لیا، ٹھیک ہے نا، یہ ثابت کرنا ہے یا یہ حساب دینا اللہ کو کہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ، پورا زور لگا کر میں نے کیا، تو بس یہی یہ کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دینا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ لوگ صدقات میں اپنی وسائل خرچ کریں۔ یہ ہے اصل کے اندر وہ جو بہترین رستہ ہے کمانے کا۔ اب دیکھیں ایک آگے ذکر اس کا آ بھی جائے گا، ٹھیک ہے نا، ایک ہے صدقات میں لگا دیا مال، اور یہ بھی بڑھتا ہے، اور ایک کیا ہے، ایک یہ ہے کہ سود کے اوپر دے دیا، یہ بدترین ہے اور یہ بہترین ہے، اس کے درمیان میں تجارت ہے، ٹھیک ہے، آپ کاروبار کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بھی اس میں پھر وہ پابندیاں ہیں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، کم نہ تولیں، دھوکہ نہ کریں، وہ ساری پابندیوں کے ساتھ آپ کر لیں، پھر اپنی زکوٰۃ بھی ادا کریں، ٹھیک ہے، اور جو ہو سکے پھر اس میں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کریں، وہ تو بہرحال وہ زکوٰۃ تو فرض ہے نا، نفلی عبادت تو جتنی آپ کر سکتے ہیں کریں۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی ناشکرے کو، کسی گناہ گار کو، کہ جس کو اللہ نے اتنے وسائل دے دیے کہ اس کی ضرورت سے بڑھ گیا، اب وہ سود کے اوپر جو ہے وہ ان کو لگا رہا ہے، تو یہ پھر ناشکرا ہے۔
شکر کا تو راستہ یہ ہے کہ وہ صدقات کے اندر لگائے، اللہ کے دین کی سربلندی میں لگائے، انفاق فی سبیل اللہ کرے۔ اور فرمایا کہ جو ناشکر ہے، غلط رستے کے اوپر خرچ کر کے اپنے وسائل ان میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے ناشکرے اور گناہ گار جو ہے اس سے محبت نہیں کرتا۔ کوئی آدمی یہ بھی کہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے تو کوئی محبت نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے، تو انہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اپنے عمل پر۔ جب انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، آخرت میں انہیں پچھتاوا نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی ہے۔ یعنی اگر تم نے سود کے اوپر کچھ دیا تھا تو اب جو تم نے لے لیا وہ پیچھے آ گیا نا، جو تم نے لے لیا، باقی جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جو سود میں سے باقی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقع ایمان والے ہو تو اب وہ باقی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مزید جو لے لیا وہ لے لیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم باز نہ آئے، اگر تم ایسا کرنے سے باز نہ آئے، ایسا نہیں کرو گے، نہیں چھوڑو گے، اسے جاری رکھو گے، لیتے رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ یعنی پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، پھر اللہ کی کوئی دوستی نہیں ہے تمہارے ساتھ، کوئی محبت نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اب ظاہر بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے پھر اس کا ایمان کہاں گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر ہم غور کریں تو یہ تو معاشرہ بچتا ہی نہیں ہے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پھر ہماری مسلمانی کدھر گئی ہے؟ پھر یہ بینکوں والے اور بینکوں کے اندر نوکریاں کرنے والے اور بینکوں میں پیسے جمع کرانے والے اور بینکوں سے سود پر لینے والے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی درجے میں تو سارے ہی ملوث۔ جو ہم پیسے جمع کراتے ہیں وہی بینک والے دیتے ہیں، بینک والے کون سا اپنے گھر سے بنا کر لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہی جمع کرائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں لیتے سود جی، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، لیکن وہ معاونت تو اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اس وقت دیکھیں، یہ کسی درجے کے اندر ایک بات ہے نا کہ بھئی چلیں ٹھیک ہے، میں لے نہیں رہا، اب میں نے سیفٹی کے لیے جمع کرایا، اتنے پیسے میں کہاں رکھ لوں، گھر کے اندر یا جیب کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ تو اب اس کا یہ حل ہے کہ ہم وہ جدوجہد کریں جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی قائم ہو، اور وہ نظام خود اس کو جو ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دے، سود کو، بے حیائی کو، ظلم کو، وہ پھینکے گا نا۔ تو اگر ہم وہ کرتے ہی نہیں، جس طرح عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس مجبوری ہے جی، پھر وہ کام نہیں ہوتا اس لیے رشوت دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے کام تو رشوت دے کے کروا لیا، لیکن باقی ساری زندگی تمہیں خیال ہی نہیں آیا کہ ہم کسی ایسی جدوجہد میں حصہ لیں، اس کے اندر کوئی پارٹیسپیشن کریں نا۔ کہ دیکھیں جی ہم وہاں مجبور تھے کہ وہاں سے ہم نہیں نکل سکتے تھے، تو ہم کوشش تو کر رہے تھے کہ اس نظام کو جو ہے وہ کھاڑنے کی، اس کو توڑنے کی ہم کوشش کے اندر جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے۔
تو یہ ایک عذر کے طور پر انسان پیش کر سکے گا نا. تو فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو جو تمہارا اصل مال ہے اس پر تمہارا حق ہے. یعنی آئندہ چھوڑ دو، جو لے لیا ہے تم نے اب تک وہ تمہارا ہے، اور آئندہ تم سود نہ لو، اور جو اصل ہے صرف وہ تمہارا ہے. یعنی ظاہر ہے وہ دیا تھا نا کسی کو پیسہ، تو اس کے اوپر سود لے رہا تھا، تو اس وقت تو اسے پریشانی نہیں تھی کیونکہ سود لے رہا تھا. اب سود کر دیا اللہ نے بند، پیسے ہوئے دیے ہوئے، تو اب وہ اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے گا، جی بس نہیں میں نے آئندہ نہیں سود تم سے لینا، پیسے مجھے دو. تو اس کے پاس تو پیسے ہیں نہیں. اس کے پاس پیسے ہوتے تو پھر اس نے سود کے اوپر تو نہیں لینے تھے، وہ تو اس نے کھا لیا یا استعمال کر لیا. تو اب اسے زیادہ تکلیف ہوگی نا کہ سود تو لینا نہیں ہے تو پیسے اس کے پاس ہیں. تو اب اس کا دروازہ روکو یا اس کی دکان پہ جا کے بیٹھو کہ مجھے واپس کرو میرا اصل زر. تو فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے، وہ نہیں دے سکتا، وہ غریب آدمی جس نے تم سے سود پر پیسہ لیا تھا جو اور تمہیں دیتا رہا ہے، اب سود بند اللہ نے کر دیا اور تم جو ہے نا وہ دیکھو کہ وہ تنگ دست ہے، وہ نہیں دے سکتا، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دے دو جب اسے سہولت ہوگی. تو یعنی پھر اب یہ نہیں ہے، وہ اپنے سہولت کے ساتھ تمہیں جو ہے نا وہ واپس کرے گا جب اس کے پاس ہوں گے. اچھا ہمارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں. ہمارے لوگ سے مراد میں آپ نہیں ہیں، سانو تے اپنا بھی پیسے بینک دے وچ جمع ہون نا، ہمارے اپنے پیسے بینک میں جمع ہوں، بے شک 1 کروڑ روپیہ جمع ہو تو میں کیشیئر کو کہوں کہ یار چیک بک میری گھر میں پڑی ہوئی ہے، 500 روپیہ دیں، میں تینوں پھر چیک بھیج دوں گا. وہ نہیں دے گا. ہمیں تو وہ نہیں دیتے، لیکن یہ بڑے بڑے لوگوں کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی آگے پیچھے کر لیتے ہیں جو ان کے ساتھ وہ بڑی ساری کہانیاں ویسے اس طرح کی سننے میں بھی آ جاتی ہیں. دیکھا تو میں نے نہیں ہے، کہانیاں سنی ہیں. بہرحال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم اپنا اصل مال کا مطالبہ کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی سہولت کے ساتھ کرو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سہولت تک اسے مہلت دو، وہ اپنی سہولت کے ساتھ دے دے گا. اور دوسری کیا بات ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ ہی کر دو. اب یہ صدقہ کیا ہے؟ اس کو کہو جاؤ یار اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا، تیرے کو ہے نہیں، میں گیڑے مارتا رہوں گا، جاؤ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر صدقہ کر دو، معاف کر دو، ان کنتم تعلمون خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو. تو یعنی بات تو بہت بڑی ہے اگر تمہیں سمجھ آ جائے کہ اس کا کتنا فائدہ ہے. وہ میں بات کر رہا تھا تو بات وہ رہ گئی. یہ بڑے بڑے میل مالک آگے پیچھے یہ پھر بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں نا بینکوں سے، تو بعد میں پھر یہی آیت بتاتے ہیں کہ جی وہ سہولت کے ساتھ دینے ہیں، تو ہمارے پاس تو سہولت بھی نہیں ہے، بینک کو کہو معاف کر دے ہمیں. اور یہ جانتے بوجھتے کرتا ہے نا. اب یہ جب آیتیں نازل ہو رہی ہیں نا، سمجھے اس وقت ایک سلسلہ معاشرے کے اندر چل رہا ہے، اب اللہ کی طرف سے آیات آ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ بات آ رہی ہے نا. چلیں یہ اس کے اوپر بھی اپلائی ہو جائے گی جو نارمل دین کی طرف نہیں تھا، کوئی لگا ہوا تھا، وہ اس کے اوپر جاؤ عمل کر لے. جس کو اگے پیچھے دا سارا ہی پتا ہے پھر وہ کرتا ہے، تو وہ تو پھر جو ہے نا وہ دنیا کو ہی دھوکہ دینے والی بات ہے نا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے. قرآن کریم کی 281 نمبر آیت ہے. اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ
بالکل آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ گے، حساب کتاب قیامت کا دن، تو اس سے ڈرتے رہو۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ہر کسی کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا، یعنی جس نے اچھے عمل کیے، جس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، اس کو بھی اس کی فرما برداری کا اجر ملے گا، اور جس نے نافرمانی کی تو اس کو بھی جو ہے وہ پھر ظاہر بات ہے کہ اس کا بدلہ ملنا ہے، سزا کی شکل کے اندر جو ہے وہ ملنا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، یعنی اصل کے اندر جس کو سزا بھی مل رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ اب ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، بدلے میں جب اس کو قتل کیا جائے تو آپ کہیں جی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، وہ تو انصاف ہے، اس نے زیادتی کی تھی نا، تو بدلے میں اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ چور نے اب چوری کی ہے تو اب اس کا ہاتھ کاٹو تو کوئی جی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال یہ سود جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بڑی جو ہے وہ ایک تنبیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح رجل امه، سود جو ہے اس کے 70 درجے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ادنا ترین ایسا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لے، یعنی 70 درجوں میں جو سب سے چھوٹا ہے نا وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر ہے۔ تو اب جو بڑا ہے یا اس سے بڑا ہے تو اس سے بڑا ہے، جو 70 میں سے سب سے بڑا ہے، اس کا کیا شناخت ہوگی، یہ صرف سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔